بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ سناؤں گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے، یعنی حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 برس بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور والدہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے برگزیدہ اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے نیک اور نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نبوت عطا کرنے کے بعد لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کا پابند بنایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے سپرد کر دی، جسے آپ علیہ السلام نے احسن طریقے سے ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور اب ان دونوں کی اولاد میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، جو قوت عمل رکھنے والے اور بڑی بصیرت رکھنے والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص صفت یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ ممتاز کر دیا تھا، اور بے شک وہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی یعنی کہ سچا دین اسلام ہے موجود ہو، پھر وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اور اولاد۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک 40 سالہ عورت رفقہ سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے تک ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیٹے کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ ایس رومیوں کے جد امجد ہیں اور یعقوب بنی اسرائیل کے۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ملک شام جا کر رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہاں بھی اللہ کا ایک گھر یعنی بیت المقدس بنایا، جو بیت اللہ کی طرح لوگوں کے لیے توجہ اور عبادت الہی کا مرکز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف 3 مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرو۔
مسجد حرام یعنی بیت اللہ، مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس، میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 برس ہوئی تو آپ علیہ السلام پر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے اور بینائی کمزوری ہو گئی۔ اسی کمزوری کے عالم میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی اور آپ علیہ السلام اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ کے بیٹوں عیس اور یعقوب علیہ السلام نے غسل و کفن دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔